السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ایم کیو ایم کا تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ، سیاسی مجبوری، پریشر۔ ایم کیو ایم نے یہ موقف کیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کیا جنہوں نے ڈاکہ ڈالا اسی کے ساتھ اتحاد؟ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تحریک انصاف کے پاس آیا، کس طرح آیا، کیا چال تھی؟ اور سبھی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ داندلی ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم بھی احتجاج داندلی کے خلاف، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا۔ اور اسی کے ساتھ ہمیشہ کراچی میں کہا جاتا تھا کہ یہاں ٹھپے لگتے ہیں، یہاں داندلی ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی بری طرح تاریخی طور ان کو شکست ہوئی ہے کراچی میں اور پورے ملک کے اندر، ایم اے میں ناکام ہوئی ہے۔ اسی کے اوپر اسٹوڈیو میں دعوت دیے ساجد احمد صاحب، رہنما ایم کیو ایم کے، ایم این اے رہ چکے ہیں، سینئر رہنما۔ ساجد بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ کیا مجبوری تھی؟ تحریک انصاف کے پاس گئے، کراچی کا مینڈیٹ، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، مینڈیٹ چوری ہوا، جس نے چوری کیا اسی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، پہلے تو یہ کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئی؟ آپ نے یہ سوال جو اپنا انٹرو میں آپ نے بات چیت کی۔ ایم کیو ایم کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، وہ اس لیے کہ ایم کیو ایم آج سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں تھی، اور 2 مرتبہ ایک دفعہ نون لیگ کو انکنڈیشنل سپورٹ کی، اور ایک دفعہ ان کے ساتھ اتحادی بھی رہ چکی میرے خیال میں۔ لیکن دونوں جماعتوں نے ایم کیو ایم اتحاد کرتی کیوں؟ سوال سب سے پہلے یہ کہ سیاسی جماعتوں سے جو پاکستان کے اندر رول کرتی جماعتیں، ان کے ساتھ اتحاد کرتی کیوں ہیں؟ ایم کیو ایم جو اتحاد کرتی ہے اس کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ، کراچی کی تعمیر و ترقی، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، جہاں جہاں ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی ایم کیو ایم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ رہی ہے ہمیشہ، سندھ کے اندر اس نے ایک پارٹ آف دا گورنمنٹ رہی، لیکن گورنمنٹ کبھی بھی پاکستان ایم کیو ایم کی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یقیناً پھر ہمیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، ہمارے پاس 2 آپشن تھے۔ پہلا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو کہ تیسری مرتبہ سندھ کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے، ان سے ہم معاہدہ کر لیتے، یا سیکنڈ آپشن ہمارے پاس پی ٹی آئی کا تھا۔ پی ٹی آئی کو سندھ میں بڑی تعداد میں ان کے سیٹیں نہیں ہیں، اس وجہ سے سی ایم ان کا نہیں بن سکتا، حکومت یہ سندھ کے اندر نہیں بنا سکتی۔ تو میرے خیال میں اگر یہ تجزیہ اس طرح سے کیا جائے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی سے کولیشن میں چلے جاتے تو شاید بہت ہمیں فائدہ ہوتا۔ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں کہ ہم نمبر 1 پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئے، نمبر 2 ہم پیپلز پارٹی کے پاس کیوں نہیں گئے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس لیے ہم نہیں گئے کیونکہ پیپلز پارٹی سے 10 سالہ خطرناک تجربہ ہمارے پاس تھا، سامنے ہمارے ہے۔ ہم پچھلے ادوار میں ہم ان کے ساتھ حکومت کے اندر بھی رہے، ہمارے وزراء بھی رہے، لیکن پاور لیس وزراء تھے وہ۔ پھر پیپلز پارٹی نے نہ تو کراچی میں بلکہ اندرون سندھ میں بھی جن لوگوں نے ان کو ووٹ، ان کے ووٹر سپورٹر نے ووٹ دے کے ان کو سی ایم، پی ایم اور صدر بنایا، ان کے لوگوں کو وہاں بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اچھا، یہی وجہ تھی کہ یہ تمام تجربات ایم کیو ایم کے سامنے تھے۔ پی ٹی آئی نئی جماعت ہے، پورے پاکستان نے ان کو مینڈیٹ دیا، لیکن انہوں نے مینڈیٹ ڈاکہ ڈالا ہے، چوری ہوا ہے آپ کا مینڈیٹ اس جماعت کے ساتھ جو آپ کے سیاسی حریف ہیں، غیر فطری اتحاد نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو پی ٹی آئی کا وفد بہادرآباد ایم کیو ایم کے مرکز آیا تھا، اس میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے واضح طور پر یہ ان سے کہا تھا کہ اس جو الیکشن ابھی 25 جولائی کو پورے پاکستان میں ہوئے، اس میں کراچی کے جہاں ایم کیو ایم کو بہت ساری شکایتیں، وہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن پہ کویشچن مارک لگا دیا ہے۔ اچھا، وہ اس لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی کمپلین تقریباً ایک جیسی ہیں کہ ان کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، کاؤنٹنگ کے وقت وہ موجود نہیں تھے، رزلٹ بہت 24 گھنٹے بعد بھی رزلٹ نہیں آیا، فارم 45 46 وہ 24 گھنٹے بعد بھی نہیں ملا۔ ساجد بھائی، یہ تو سب کے آپ کے بھی ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں یہاں کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ تحریک انصاف کے پاس، آپ کا مینڈیٹ، آپ کا ووٹر۔ اچھا، یہ ایم کیو ایم نے اس حوالے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں سندھ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، یہاں پر ہمارے کچھ حلقے بھی کراچی میں کھل جائیں، کیونکہ ہماری توقعات کے مطابق قومی اسمبلی کی ہمیں 25 سیٹیں ملنی تھیں، 15 سیٹیں ملنی تھیں۔ وہ اس لیے کہ جو ہم الیکشن کمپین چلا رہے تھے، پبلک کا جو رسپانس مل رہا تھا، ہماری کارنر میٹنگیں ہو رہی تھیں، اس سے ہم نے اندازہ، ویسے بھی ایم کیو ایم 9 مرتبہ
پاکستان کے اندر مختلف الیکشن کے اندر حصہ لے چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح گراؤنڈ کا اس کو اندازہ تھا کہ لیکن بہرحال جہاں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کمپلین، ہم نے بھی پی ٹی آئی سے کمپلین کی. اب آپ کا سوال یہ کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. وہ اس لیے کہ پاکستان کے آئین قانون دھاندلی کس نے کی؟ پاکستان کے آئین. دھاندلی پی ٹی آئی نے نہیں کی. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا. میں اس کو جواب کو اس طرح دوں گا. کس نے دھاندلی کی؟ میں اس کو میں اس کو وہ دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ میں اس کو اس طرح سے بالکل پی ٹی آئی کو اس دھاندلی کا فائدہ ہوا. آپ دھاندلی کے خلاف روڈوں پہ بھی ہیں. ڈائریکٹ پی ٹی آئی اس میں انوالو نہیں تھی. وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے لوگ جیت رہے ہیں اور ایم کیو عزیز آباد سے ہار رہی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ. یہ بھی بہت بڑا مذاق تھا. بہت بڑا مذاق تھا کہ عزیز آباد سے ایم کیو ایم اور لیاری سے پی 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 آ رہی ہے. جی بہت بھونڈا مذاق کیا گیا کہ جس پر پاکستان کا کوئی فرد اسپیشل کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم کو ووٹر سپورٹر، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ لیاری سے پیپلز پارٹی اور عزیز آباد سے ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان اچکزئی صاحب، یہ سراج الحق صاحب، یہ ایسے محمود خان اچکزئی صاحب، اسفند یار ولی بڑے بڑے گرکوں کو گرایا ہے، اس دفعہ گرایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کریڈیبلٹی کیا ہے الیکشن کی؟ کریڈیبلٹی ایسی الیکشن اس پہ کوشچن مارک آ گیا ہے. اس پہ کوشچن مارک آ گیا ہے اس لیے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی. 2013 کے اندر جو الیکشن اخراجات آئے تھے وہ 4 ارب تھے، اور 2000 کیا کہتے ہیں 18 کے جو الیکشن ہوئے ہیں 21 ارب روپے اس میں اخراجات آئے ہیں. اتنے بڑے اخراجات آنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ آر ٹی ایس سسٹم خراب ہو گیا، بیٹھ گیا تھا، تو پھر آپ کو بھی گھر میں بیٹھنا چاہیے کہ جب آپ اتنا بڑا ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں الیکشن پاکستان کے اندر، دنیا کا میڈیا، دنیا کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور دوسری آرگنائزیشن جو کہ آبزرو کرتی ہیں الیکشن کو، وہ آبزرو کر رہی ہیں، اور آپ نے 21 طرف لگانے کے باوجود بھی آپ کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، لوگ آپ کو کمپلین کریں. میرے خیال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے 8 بجے پولنگ شروع ہوئی تھی. کیا عمران خان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جعلی ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، لیکن 99% جماعتیں کہہ رہی ہیں لیکن میں ریگڈ الیکشن ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کو تو ہم کہہ رہے ہیں. سر کراچی کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، شہری سندھ جتنا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی جماعت کو دیکھ رہا ہے. آپ روڈوں پہ دھاندلی کے خلاف بھی ہیں اور اس جماعت کے ساتھ حکومت سازی میں بھی ہیں. کیا لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے؟ دیکھیں آپ کا موقف کمزور نہیں ہوگا. آپ کی یہ جدوجہد ہوگی، جو احتجاج ہوگا، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کمزور نہیں ہوگا. دیکھیں امتیاز بھائی، میرے خیال میں ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی ایک دن پہلے الیکشن کمیشن پاکستان سندھ کا جو کراچی کی جو ہیڈ آفس ہے اس کے سامنے مظاہرہ کیا ہے. اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے کہ جس کی آئینی قانونی ذمہ داری کہ پورے پاکستان کے اندر، اور الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرانے میں ناکام ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں، مستعفی ہونا چاہیے اس کو. اچھا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. میرے خیال میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے. جس طرح غلام احمد بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک اچھی بڑھائی کا مظاہرہ. سر بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتا ہوں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا جب بھی اقتدار میں گئے، جب بھی اقتدار کا حصہ بنے، آپ کا کراچی کا ووٹر اس نے سفر کیا ہے، ایم کیو ایم ایز اے جماعت وہ کمزور ہوئی ہے، اسی اتحاد کا حصہ بنتے بنتے آج ایم کیو ایم کی یہ حالت بنی ہے. بریک کے بعد جاؤ نا، بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں محترم جناب مولانا اسد اللہ بھٹو صاحب، رہنما جماعت اسلامی، مرکزی رہنما. بھٹو صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام. ساجد بھائی آپ سے سوال میں کروں گا، بعد میں بھٹو جاؤں گا. جماعت کو کمزور ہوا آپ کے اتحاد سے، آپ جہاں بھی گئے نہ کراچی کو فائدہ نہ جماعت کو فائدہ. اچھا، آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ ایم کیو ایم نے جب اتحاد کیا ایم کیو ایم کمزور ہوئی. اچھا، کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی وہ دوسروں کو سمجھتا ہے.
جیسی پارٹی خود ویسی دوسروں کو سمجھتی کہ شاید ہم بڑے کھلے دل سے بڑے اعتماد کے ساتھ ہم نے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بننے میں بہت مدد کی، نون لیگ کی حکومت بننے میں بہت مدد کی، لیکن ہمیشہ جو ہمیں رزلٹ اس کا پازیٹیو نہیں آیا. اچھا اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ دھوکہ ہوا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارا مینڈیٹ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا کبھی بھی. یہ دھوکہ کس نے کیا؟ اچھا کس نے کیا؟ سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں. کیا آپ کے لوگوں نے آپس میں لڑ کے، جس طرح فاروق ستار صاحب ہے، جس طرح پارٹی کے اندر بیانات دے کے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، کیا اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوا؟ ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھا، اور یہ لڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا اثر الیکشن پہ پڑا ہے، نو ڈاؤٹ. اور دوسری پارٹی کے اندر جو لیڈران تھے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات، عہدوں پہ لڑائی، کیا یہ جماعت کو نقصان نہیں؟ اچھا میرے خیال میں ہر پارٹی کے اندر زبردست لڑائیاں ہوتی ہیں، زبردست جنگیں ہوتی ہیں. کی پارٹی، ورکر کی پارٹی، آپ نے ایم این اے ایم پی اے بنائے، عام لوگوں کو بنایا. اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ اختلافات میڈیا پر نہیں جانے چاہیے تھے، وہاں سے چیزیں خراب ہو گئی. اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور انہی اختلافات کے ساتھ پارٹیاں سروائیو کرتی ہیں، آگے جاتی ہیں. لیکن بہرحال اب بہت اوکے ہو گیا، کوئی ایسی بات اب نہیں ہے آپس میں، سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ اپنے لاس کو کور کیا. ٹھیک ہے. میں سر بھٹو صاحب، آپ کو کیوں ناکامی ہوئی ہے پورے ملک میں اور کراچی کے اندر؟ اس دفعہ تو ٹھپے بھی نہیں تھے، اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ایم کیو ایم خود جو ہے نا وکٹم ہے، وہ داندلی کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہے. اس دفعہ کیا ہوا جماعت اسلامی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تو 6 بجے تک الیکشن تھی، اس کے بعد سلیکشن تھی. کس نے کی سر؟ مقتدر قوتوں نے کی. اور جس طرح سے اس مرتبہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے الیکشن کے لیے لوگوں کے ذہن میں بہت بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں. پہلے پارٹیاں جو ہیں وہ یا مختلف وڈیرے یا جاگیردار یا لوگ جو ہے کرتے تھے دھاندلی، لیکن اس مرتبہ تو ایسے لاڈلے تھے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیے دھاندلی کرنے والے دوسرے بیٹھے ہوئے تھے. اب چور چوکیدار ہو جائے، چوری کرنے لگے چوکیدار، تو پھر کس کے سامنے ہو جا کے آدمی وہ شکایت کرے؟ سر جمعہ 8 دن ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان نے آپ سے زیادہ ووٹ. بھائی میں نے عرض کیا نا کہ یہ آپ نے سنا نا کہ باہر پڑی ہوئی تھی، اپنا ووٹ جو ہے وہ جل رہے تھے، اور آپ کے ٹی وی والوں نے ساری قوم کو دکھائے. وہ کہاں سے تھے؟ بیلٹ پیپر. یہ کون سا انتظام تھا؟ پھر بھی کراچی میں آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا. مینڈیٹ کیسے نہیں ملا؟ ایک ایم پی اے. بھائی سوال یہ ہے کہ جب مینڈیٹ کے چوری کی ہو جائے، جب ڈاکہ پڑ جائے، تو ڈاکے میں بھائی گھر میں کیا بچے گا؟ ایم ایم اے کا جب آپ اتحاد کر رہے تھے، آپ کی پارٹی کے اندر بڑے ڈیفرنسز تھے، ہم ایم ایم اے میں شامل نہیں ہو. جے یو ایف کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں کراچی سے لے کے پورے واڑوں تک سندھ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور بلکہ اتنا مل کے کام کیا ہے کہ مثالی کام ہوا ہے. اپر دیر اور لوور دیر آپ کا گڑھ ہے، ادھر بھی آپ ہارے ہیں. جی ہاں، ادھر بھی آپ کو یہی دھاندلی ہوئی ہوا ہے. دھاندلی کیا ہوئی ہے وہاں پر؟ تو باقاعدہ تھریٹس آئے ہیں، اور اس پہ سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے بیان دیا ہے کہ ایم ایم اے کے ہارنے پہ اسے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم جو ہے وہ طالبان سے دنیا سے لڑتے رہے کہ بھائی بندوق کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے انقلاب آنا چاہیے. بلٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بیلٹ کی سیاست ہونی چاہیے. اب اگر بیلٹ کی سیاست کے ساتھ یہ ہونے لگے گا تو پھر کیا ہوگا ملک کے اندر؟ عمران خان کو سپورٹ کی گئی آپ کو ہرانے کے لیے. جی ہاں، عمران خان کو سپورٹ. آپ تو اس کے اتحادی تھے. تھے نا، وہ تو ماضی. جتنا نقصان اس صوبے کا ہوا اس میں آپ بھی ذمہ دار. دیکھیں ہم اپنے کھاتوں کے ذمہ دار ہیں. ہمارے کھاتے جو تھے، ایک ٹکٹ سے 2 مزے لیتے ہیں. اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں حکومت سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے وزیروں نے کارکردگی دکھائی ہے، سب سے پہلا بلدیاتی الیکشن وہاں کیا اور ہم نے کرایا، اور ہم نے زبردستی لڑ کے کرایا. اس سے پہلے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہوا. اسی طرح سے بلدیات کی حکومت ہمارے پاس تھی، ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ عشور کی تھی، ہم نے غریبوں کی مدد کی. کوئی ایک کرپشن پیسے کا بھی ثابت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو ہمارے پاس 3 وزارتیں تھیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں. جو پرویز کھٹے کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کو، اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جب ہو جاتا ہے تو اسمبلی کے اندر جتنی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ آپ کو سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو حکومت بنانے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، ہمیں کہا کہ تمہیں جو ہے وزارت تعلیم دیں گے، بعد میں وہ نہیں دی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، ہم نے وہاں کام کیا ہے. لوگوں کے کام. ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ تو ووٹ جب ووٹ ڈالنے دیا جائے نا،
جب یہ بتایا جائے کہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ ایک خود کش پھر رہا ہے اور پولنگ اسٹیشن پہ پھر رہا ہے، ادھر مت جاؤ، ادھر یوں نہیں کرو، ادھر وہ نہیں کرو. جماعت اسلامی کے خلاف. جی ہاں، جماعت اسلامی کے خلاف خود کش. جی ہاں. یہ تو اور اس طرح کی افواہیں پھیلائی جائیں اور اس طرح سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور بعد میں ٹھپے لگا کے اور وہ کیا جائے. میں پوچھتا ہوں نا، بھلا یہ جو یہاں جل رہے تھے بیلٹ پیپر جو ٹی وی والوں نے دنیا کو دکھایا، اس کی انکوائری ہوئی؟ اچھا، پھر الیکشن کمیشن سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ صاحب ہمارا جو سسٹم تھا جو انہوں نے نادرا سے خریدا تھا وہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے بیٹھ گیا، وہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. اور بعد میں نادرا نے کہا کہ نہیں سسٹم تو چل رہا ہے، سسٹم بیٹھ گیا یا بٹھایا گیا؟ وہی بٹھایا گیا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے دوسری اخباروں چھوڑے ڈان جیسی اخبار نے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں آرٹیکل آیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں تو آپ کے فورم سے یہ مطالبہ کروں گا سپریم کورٹ سے، کہاں ہے سپریم کورٹ؟ کیوں نہیں اس کا سو موٹو نوٹس لیتی؟ عمران خان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے. میرے خیال میں زبردستی دلوایا گیا ہے کیونکہ وہ لاڈلا ہے. ایم کیو ایم بھی لاڈلے کے ساتھ ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب امریکہ کی خوشی جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کو لانے والا کون ہے، اور آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں گا کہ میڈیا کا حال یہ تھا کہ ہماری ایم ایم اے کو 1 منٹ بھی مشکل سے دکھاتے تھے. یہی ایم ایم اے جب اور بنتی ہے، جناب یہی جو ہے، اور جب پی ٹی آئی کا نمبر آئے تو پتہ چلا 5 منٹ ان کی اسداللہ بھٹو صاحب، یہی ایم ایم اے جب اس کو سپورٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یہی ایم ایم اے جیت کے آتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں اس ٹائم الیکشن صحیح ہوتے، آج الیکشن جعلی ہوتے. ایم ایم اے کو کس نے بنایا، کیوں میں کہہ رہا بنایا؟ ہوں کہ اس کے وجہ سے جو ہے ہم نے اس وقت بھی جو جیتا تھا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم جیت رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک. سر، عمران خان کے ساتھ آپ کا اتحاد، عمران خان نے کیا کیا الزامات آپ کے اوپر نہیں لگایا تھا، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے نہیں کہی تھی؟ کیا اس نے کہا جو میں نے کہا وہ غلط تھا ایم کیو ایم کے لیے اور ایم کیو ایم کی قیادت کے لیے ایز اے پارٹی؟ دہشت گردی کے الزامات، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں، کیا کیا چیز نہیں کی. اس کے ساتھ آج آپ کو بیٹھیں، کیا یہ وعدے وفا ہوں گے جو آپ نے معاہدہ کیا ہے؟ اچھا، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الزامات بہت بڑے بڑے انہوں نے لگائے، لیکن معاف کرنے کی پالیسی بھی ہونی چاہیے. اچھا، ہم نے تو ان کو معاف کیا. آپ نے جو طالبان کھائے تھے تو آپ نے معاف کر دیا. اچھا، وہ اس لیے معاف کر دیا کیونکہ اب نئے پاکستان کے اندر سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. پرانے لوگوں کے ساتھ نیا پاکستان. تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. اچھا، دوسرا ہم نے ان کو سپورٹ تو کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر کا مطالبہ ہے، خواہش ہے یہ، کیونکہ کراچی کو ہر آنے والے حکمران نے نظر انداز کیا ہے. کراچی پاکستان کا وہ مظلوم، بے کس اور بے بس شہر ہے جو کہ پورے پاکستان کو پالنے کے باوجود بھی یتیم ہے، مجبور ہے، کیونکہ اس کی کبھی سنی نہیں گئی. ڈیولپمنٹ کے فنڈ اس کو نہیں دی جاتے. کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو دینے کے باوجود 30 ارب سالانہ صرف ملتے ہیں کراچی کو، جبکہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا حلقہ جس کی آبادی میرے خیال میں 30-35-40 ہزار ہوگی، اس کو 28 ارب روپے سالانہ ملنا ہے. تو کراچی اور کہاں حیدرآباد. پھر ہم نے عمران خان صاحب سے مطالبہ یہ بھی کیا ہے، بالکل یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو پاکستان کے اندر سینسز ہوئے تھے اس میں کراچی کی آبادی کی آدھی آبادی کو گنا نہیں کیا، 1.5 کروڑ کی آبادی کو گنا نہیں کیا، بہت بڑی زیادتی ہے. پھر ڈی لمیٹیشن ہوئی، اس میں سیٹیں کراچی کم ہو گئیں. تو سب آپ کراچی سے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور پورا زور کراچی پر، پوری غنڈہ گردی کراچی کے ساتھ، کراچی کو کچھ دینا نہیں. تو اب کراچی کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتی ہے کہ آرٹیکل 40 کے تحت 140 کے تحت میئر کراچی کو مکمل با اختیار کریں. کراچی کے ساتھ تھوڑا سا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور سٹی میں ہماری. سر، آپ 40 سال سے کراچی کے اندر آدھی گورنمنٹ ہمارے پاس رہی ہے. 40 سال سے آپ کراچی میں ایک مسئلہ بھی حل نہیں کر پائے. پانی کا مسئلہ نہیں، کچرے کا مسئلہ نہیں، ڈرینیج کا مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ. اور دوسری بات، آپ کی پارٹی مظلوموں کی پارٹی ہے، شہداء کی پارٹی. آپ نے 2013 میں بھی تو اقتدار کے بغیر تھے نا، آج کیوں اقتدار میں گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، مجبوری تھی سیاسی، کوئی کمزوری تھی، پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے پریشر ڈال کے آپ کو تحریک انصاف کی طرف بھیجا گیا ہے؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پریشر کو دباؤ ایم کیو ایم پر نہیں تھا، اور نہ ایم کیو ایم کے اندر یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں، دباؤ کی پالیٹکس، کیونکہ اس لیے کہ ایم کیو ایم فیصلہ سازی خود کرتی ہے. ایم کیو ایم کا تھنک ٹینک موجود ہے اور بہت انٹیلیجنٹ لوگ اس کے اندر موجود ہیں اور بہت اچھی پالیسیز بناتے ہیں.
آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم 40 سال سے رہی، ایم کیو ایم نے دیا کیا؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم نے کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو سر اٹھا کے چلنا سکھایا۔ ایم کیو ایم نے آج اگر کراچی میں جتنا بھی پانی ہے آ رہا ہے مختلف ایریاز کے اندر مختلف، وہ ایم کیو ایم لے کے آئی ہے۔ سیوریج کا نظام کراچی میں ایم کیو ایم نے دیا ہے۔ نعمت اللہ خان لایا تھا، اسی طرح کراچی میں آپ بول دیجیے، اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم نے ڈیولپمنٹ ایم کیو ایم نے کی ہے کراچی کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر اگر کبھی کراچی کو، اس مظلوم کراچی کو کچھ ملا ہے تو پرویز مشرف کا دور تھا کہ جس میں اس نے ڈیلیور دیا اور پھر ڈیلیور بھی لوگوں کو۔ میں آپ کی طرف اگر بجلی کو بیچا اور وہاں پر ایم کیو ایم والوں نے اپنے لڑکوں کو نوکریاں دلوائیں اور وہاں سے جو ہے اپنے لڑکوں کے ذریعے میرا ایک سوال ہے سر، میں کہتا ہوں آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ 2 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی سر، ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ آپ لوگوں نے کراچی کو محروم کر دیا سر نعمت اللہ خان، اور ہم نے آواز اٹھائی، ہم قومی اسمبلی میں تھے سر، نعمت اللہ خان 5 لوگ تھے ایم ایم اے کے جنہوں نے وہاں آواز اٹھائی تھی کہ 2 ارب کی سبسڈی جو ہے کراچی کی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور کراچی جو ہے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ لیکن ایم کیو ایم والے جو ہے اس وقت پھر تو آپ کو حکومت کا پرویز مشرف کے چہیتے تھے اور کیا تھا؟ آپ بھی تو چہیتے تھے پرویز مشرف کے، نہیں تھے جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، یہ ضیاء جب الحق نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے، یہ ضیاء الحق کے تھے، اور چیز ہے، ضیاء الحق کے چہیتے سر نہیں، آپ کو موقع دیا گیا، نو آپ کو پورا موقع، آپ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، میں کہتا ہوں اس کی سپورٹ تھی آپ کو۔ نہیں، ہمیں سپورٹ کہاں سے آئی؟ دیکھیں آپ کو حکومت بنانے دی گئی نہیں، ہمیں تو میں کہتا ہوں نواب پرویز مشرف نے تو ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا بعد میں، شروع میں جواب دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں قاضی حسین احمد نے عید جو ہے جیل میں منائی تھی۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، پرویز مشرف نے اس کو جیل میں ڈالا تھا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، اگر آپ نے آپ اتنی اچھی سوال پہ کہیں نا، سوال وہ کریں گے نا، آپ تو اتنی جواب اچھی دیں۔ پرفارمنس آپ نے دی، آپ پاکستان میں کبھی سلیکٹ ہوئے نہیں، 2-3 سیٹوں سے زیادہ آپ کو کبھی نہیں ملی، آپ سے زیادہ نشستیں مکمل سپورٹ کے باوجود بھی ان کو کبھی بھی آپ ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ رہے۔ یہ بھی ہمیشہ طالبان نے، اچھا یہ بولتے ہیں کہ اچھا یہ بولنے کہ ہمیں ہمیشہ حکومت میں رہے، یعنی کہ جنہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا، آپ کا رہا طالبان کی بغل بچے تنظیم رہے، حکومت کے کراچی کو کیا دیا، طالبان کا سیاسی بھی رہا ہے، مجھے بتائیں کراچی میں پانی کہاں سے آیا؟ نعمت اللہ خان نے دیا، سڑکیں کس نے دی؟ نعمت اللہ خان نے بیوقوف بنایا ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں دیا ہے، تم نے کچھ نہیں دیا ہے، کراچی ہم کو نے دیا لوٹا ہے ہے، کراچی کے لوگوں کراچی کو لوٹا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ساجد بھائی، بڑی مہربانی جمہوریت کا حسن ہے بھٹو صاحب، اچھا میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔